بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صحابی حضرت سعد دہلوی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، یا رسول اللہ، میرا کالا رنگ مجھے جنت میں جانے سے روک دے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں، کیا بات ہے؟ اگر تو ایمان والا ہے تو تجھے جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ فرمایا، بات یہ ہے کہ میں غریب آدمی ہوں، میرا رنگ کالا ہے، میں بدصورت ہوں، لیکن میں بنو سلیم کے اشراف میں سے ہوں۔ بنی سلیم ایک قبیلہ تھا۔ اب بات یہ ہے کہ مجھے کوئی لڑکی نہیں دیتا، میرے کالے رنگ کی وجہ سے، میری غربت کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا آج عمرو بن وہب آئے ہیں؟ یہ مدینے کے بڑے تاجر تھے، بڑے مالدار تھے، بیٹی ان کی بہت خوبصورت تھی۔ کہا گیا کہ آج مجلس میں موجود نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جا عمرو سے کہو کہ اپنی بیٹی تیرے نکاح میں دے دے۔ ساتھ جا کر دروازے پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا۔ عمرو بن وہب جب باہر تشریف لائے تو آپ نے سلام کیا اور کہا کہ میں اللہ کے رسول کا قاصد ہوں، اپنے لیے تیرے پاس تیری بیٹی کا رشتہ لے کر آیا ہوں۔ عمر بن وہب کو یقین نہ آیا، بظاہر کہنے لگے، بھاگ جا، کہاں کی بات کرتا ہے؟ وہ تو بیچارہ پہلے ہی بہت غریب تھا، غم کا کھایا ہوا تھا اور ڈر کے مارے وہاں سے پیچھے ہٹا۔ بیٹی خوبصورت، حسن و جمال میں مشہور، مال میں مشہور۔ بیٹی کے کان میں باپ کی اور سعد کی آواز آن پڑی۔ بیٹی نے پیچھے سے آواز دی کہ اے ابا جان، سوچ لو، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تم نبی کی بات کو ٹھکرا رہے ہو، ہلاک ہو جاؤ گے۔ میں تیار ہوں، نبی کے حکم کے آگے میں کالے گورے کو نہیں دیکھ رہی ہوں، نبی کے حکم کو دیکھ رہی ہوں۔ باپ سے کہنے لگی، جاؤ نبی کے پاس، میں شادی کے لیے تیار ہوں اور کہہ دو میں شادی کروں گی۔ لڑکی کے والد دوڑے بھاگے پیچھے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ جب دیکھا کہ عمرو آئے ہیں تو کہا کہ تو نے اللہ کے رسول کی بات ٹھکرائی ہے۔ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ قربان ہوں، خطا ہو گئی، معاف کر دیجئے، حکم کیجئے، کیا حکم ہے؟ فرمایا، اس سے اپنی بیٹی کی شادی کر دو۔ جواب دیا، ٹھیک ہے، آپ نکاح پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح پڑھا، 400 درہم مہر مقرر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ سعد، لڑکی کو لے آؤ۔ بارات تو ہوتی نہیں تھی، جس پر معلوم نہیں کتنے لاکھوں کروڑوں روپے آج مسلمان خرچ کر دیتے ہیں۔ بڑے بڑے سفر کرنے والے جب شادی کا وقت آتا ہے کہتے ہیں کیا کریں، برادری سے مجبور ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کی شادی کی اور شام کو حضرت ام ایمن کو بلایا اور کہا، ام ایمن، جاؤ میری بیٹی کو علی کے گھر چھوڑ آؤ۔ فرمایا، سعد، جاؤ اپنی بیوی کو لے آؤ۔ سعد نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس تو 1 درہم بھی نہیں، 400 کہاں سے پیدا کروں اور کہاں سے لاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا چلو، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، جاؤ علی کے پاس، عثمان کے پاس اور عبد الرحمن کے پاس، ان سے کہو کہ تمہیں 200 درہم دے دیں، پھر تمہارے پاس 600 درہم ہو جائیں گے۔ 400 درہم سے مہر ادا کر دینا اور 200 سے اپنے گھر کے لیے کچھ چیزیں لے لینا۔ اس کے بعد آپ حضرت علی، حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور فرمایا، یہ معاملہ ہے، غور فرمائیں۔ انہوں نے خوش ہو کر 200 درہم سے بھی زیادہ دیا، 200 درہم اور اس سے کچھ زیادہ، اب کتنا زیادہ یہ تو معلوم نہیں، بہرحال 600 درہم سے زیادہ ہی تھا۔ آپ بہت خوش ہوئے اور ایک جو بڑی خوبصورت لڑکی سے نکاح ہو گیا تھا، اس کے جذبات کو کون سمجھ سکتا ہے سوائے اس کے جس پر یہ گزری ہو۔ سعد کا جذبہ ہوگا اور بڑی خوشی سے کہنے لگا، لڑکی لینے تو بعد میں جاؤں گا، پہلے کچھ بازار سے سودا تو خرید لوں، 400 تو مہر میں گیا، باقی کیا کروں؟ انہوں نے کہا، کوئی چارپائی تو خرید لوں، کوئی کپڑا خرید لوں، کوئی کھانے پینے کا سامان خرید لوں تاکہ میرا کچھ کام چل سکے، گھر کی شکل بن سکے۔ جب بازار میں داخل ہوئے، قدم رکھا، کان میں آواز پڑی، اے اللہ کے سوارو، اللہ کے راستے کی پکار ہے، نکلو۔ اعلان ہوا، اے مجاہدو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کے لیے روانہ ہونے کو ہیں، سب مجاہد جلد حاضر ہو جائیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان سنا تو سر آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا،
اے اللہ، میں ان پیسوں کو تیرے اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے خرچ کروں گا۔ چنانچہ آپ نے ان پیسوں سے ایک گھوڑا، ایک نیزہ، ایک تلوار اور ایک ڈھال خریدی، امامہ باندھا، جنگ کی تیاری کی اور لشکر اسلام کے ساتھ جا ملے، جنگ میں شریک ہوئے، بڑی بہادری کے ساتھ لڑے، کئی دشمنوں کو جہنم پہنچایا۔ آخر میدان جنگ میں ایک آواز گونجی، سعد کو نیزہ لگا ہے، اور وہ شہید ہو گئے۔ یہ قربانی تھی۔ اس جنگ میں شہید تو اور صحابہ بھی ہوئے تھے، لیکن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح نئی دلہن کو انتظار کرتا چھوڑ کر، دل کی حسرتیں دل میں ہی دبا کر شاید ہی کوئی گیا ہو، اسی لیے ان کی قربانی دوسروں کی نسبت بہت مختلف تھی۔ اس قربانی کی شان نرالی تھی۔ اس عظیم قربانی پر انہیں انعام کیا ملا، ذرا غور سے سنیے۔ روایت میں آتا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا سر اٹھایا اور اپنی جھولی مبارک میں رکھ لیا اور اپنے کپڑوں سے ان کے چہرے کی مٹی صاف کی اور فرمایا، اے سعد، تیری خوشبو کتنی پیاری ہے، تم اللہ اور اس کے رسول کے کتنے پیارے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر مسکرائے اور اپنا چہرہ مبارک ایک طرف پھیر لیا اور فرمایا، رب کعبہ کی قسم، سعد حوض کوثر پر پہنچ چکے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پہلے روئے، پھر مسکرائے اور پھر چہرہ مبارک ایک طرف کو پھیر لیا، اس میں کیا حکمت تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رویا میں سعد کی محبت میں تھا، اور اللہ پاک نے سعد کو جو مقام عطا فرمایا، اسے جس عزت سے نوازا ہے، اسے دیکھ کر مسکرا دیا، اور میں نے دیکھا کہ جنت کی حوریں جو سعد کے نکاح میں دی گئیں، وہ دوڑتی ہوئی اس کی طرف آ رہی تھیں، ان سے حیا کے سبب میں نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ یہ تھی ایک صحابہ کی عظیم شہادت اور اس کو عظیم مقام جو کہ اس کو انعام کے طور پر ملا تھا۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی ایسی موت عطا فرمائے جس کا انعام ایسا ہی ہو۔ آمین ثم آمین۔